جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں افتخار چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں عوامی اپڈیٹس۔ ناظرین، ہمارے انتہائی سینئر صحافی ہیں سہیل بڑائی صاحب، وہ اکثر کوئی نہ کوئی ایسا کالم لکھتے رہتے ہیں کہ جس کے اوپر ہفتوں مختلف بلاگرز اور صحافی اور تجزیہ کار پھر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اس میں سے نئے نقطے نکالتے رہتے ہیں۔ تو کافی عرصہ پہلے مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کے دور کے اندر انہوں نے ایک کالم لکھا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، جس کے اوپر بڑی لمبی بحثیں ہوئی تھی۔ پھر کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے ایک کالم لکھا ونڈر بوائے کی تلاش۔ تو بہت سارے لوگوں نے اندازے لگائے کہ ونڈر بوائے کون ہو سکتا ہے۔ کسی نے ونڈر بوائے جناب محسن نقوی صاحب کو قرار دیا، لیکن کچھ دوسرے لوگوں نے اس کے اوپر جو جواب لائے کہ جناب وہ اگر ونڈر بوائے ہیں تو شہباز شریف صاحب تو ان سے بھی ڈائمنڈ ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، ہیرا ہے ہیرا۔ تو ابھی انہوں نے ایک اور کالم لکھا ہے خبردار ہوشیار تیار۔ اس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب حکومت اگرچہ بہت اچھی چل رہی ہے، اس کا سورج جو ہے حکومت کا وہ لیل و نہار کے اوپر ہے، لیکن 1 جولائی سے اس حکومت کا زوال شروع ہو جائے گا۔ اس دن سے اب تک مختلف لوگ اس حوالے سے اپنی آراء دے رہے ہیں۔ کوئی سہیل بڑائی صاحب کے لتے لینے کی کوشش کر رہا ہے، تو کوئی ان کی سپورٹ کے اندر دلائل دے رہا ہے، اور ہر بندہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنی اظہار کر رہا ہے رائے کا۔ تو ابھی بجٹ پیش ہو گیا، بجٹ کے بعد یہ بتایا جا رہا تھا کہ حکومت کے اندر اکھاڑ پچھاڑ کا عمل شروع ہو جائے گا۔ مختلف تجزیہ کار اس حوالے سے خبریں دے رہے تھے۔ تو ابھی بجٹ پیش ہو گیا، بجٹ پر بحث جاری ہے، اور آج ناظرین ایک بڑی خبر آئی ہے ذرائع سے حوالے سے۔ ذرائع نے یہ خبر دی ہے کہ ابھی وزیر اعظم تو ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن کابینہ کے اندر تبدیلی کی خبریں اب آ رہی ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کابینہ کے اندر اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، مختلف وزارتوں کے اندر رد و بدل کیا جا رہا پہ غور ہو رہا ہے، مختلف وزارتوں اور ڈویژنوں کو آپس میں ضم کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو سب سے جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ محترم جناب اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ کے ساتھ ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم بھی رہیں گے۔ اس کے علاوہ پھر باری ہے جناب ونڈر بوائے جناب محسن نقوی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے وزیر خارجہ کے لیے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو تنازع حل کرنے کے لیے محسن نقوی صاحب بھی کافی زیادہ ایکٹیو نظر آئے۔ انہوں نے کئی مرتبہ ایران کے دورے کیے، وہاں کی قیادت سے ملاقاتیں کی، اور انہیں اس امن معاہدے پر راضی کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری کوشش کی۔ جناب سید آصم منیر شاہ صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا ایران کا دورہ کیا، اور وہاں کے قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کر کے ان کو راضی کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ جو امن ڈیل ہے اس کو سائن کریں۔ تو ان کو وزیر خارجہ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہیں گے۔ تو جناب ایک اور بات، اب وہ ایسے پی ٹی آئی کے ایسے کارکن جو باہر سڑکوں کے اوپر جلد سے جلوس اور مار دھاڑ کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وزیر داخلہ کے لیے ایک بار پھر جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ساتھ اعظم نذیر طارق صاحب کا نام بھی اس حوالے سے سامنے آیا ہے اس حوالے سے، لیکن ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ان رد و بدل کے لیے، وزارتوں میں تبدیلی کے لیے مسلم لیگ نون کی قیادت کے اندر صلاح مشورہ کیا جا رہا ہے، اور جناب مختلف وزارتوں اور ڈویژنوں کی تعداد کم کرنے کے لیے ان کو آپس میں ضم بھی کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان وزارتوں کی تعداد 32 تک محدود کر دی جائے۔ تو اس حوالے سے جناب جو وزارت بحری امور ہے اس کو وزارت دفاع میں ضم کرنے کی تجویز ہے، اور تاکہ جو انتظامی امور ہیں ان کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ اور بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ بعض وزرائے مملکت کو فارغ کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے، اور اس حوالے سے مختلف کابینہ کو محدود کرنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حتمی مشاورت کے بعد اس حوالے سے حتمی فیصلے کیے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اپنی رائے دیں۔ اگر ہمارے یہ جو بلاگ آپ کو پسند آ رہا ہے تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔